الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں یہ فرمایا کہ پورے جسم کا سردار جو ہے وہ دل ہے. اگر یہ دل ٹھیک ہو تو پورے کا پورا جسم بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے نیکی اور گناہ کی جو ہے وہ بنیاد اٹھتی ہے. نیکی اگر انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ دل میں، اور اگر کوئی برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ دل سے شروع ہوتی ہے. کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اخلاص اور ریاکاری کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. اس لیے آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم کا یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو اس کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. کیونکہ دل کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہوتی ہے. آج رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، چند دن ہے ختم ہو جائے گا، لیکن میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس پورے رمضان کے اندر ہمارا دل نرم ہوا ہے یا سخت ہوا ہے. بھئی ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، نیکیاں بڑی کی ہیں، لیلۃ القدر کی ساری رات جا کر گزاری ہے. کیا میرا اور آپ کا دل ایک مرتبہ بھی نرم ہوا ہے؟ اور اس نرم ہونے کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس دل کی کیفیت انسان کے پورے جسم پر ہوتی ہے. انسان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہتے ہیں جب وہ اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، جب نیکی کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اس خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں آنسو بہا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ جو آنکھوں کی زکات ہے، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے. وَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جو انبیاء علیہ السلام تھے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے تھے. جو ذات کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، جسے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، معافیوں کے اعلان کر دیے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی کیفیت دیکھیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے صحابی کو کہتے ہیں عبداللہ آج تو مجھے قرآن سنا. صحابی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابی خاموش ہو جا، رک جا. آیت کون سی پڑھے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم قیامت کے دن ہر ایک گواہ لے کر آئیں گے اس امت میں سے. یعنی مجھے بھی کل گواہی دینی پڑے گی اپنی امت کے بارے میں.
اللہ کے نبی جب یہ آیت سنتے ہیں صحابی کہتے ہیں میں خاموش ہوتا ہوں، اپنی گردن اٹھاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا ہوں تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ یہ سید ولد آدم ہے جن کی ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آج ہمارے دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہم نے پورا مہینہ قرآن سنا، ایک مرتبہ بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے ہوں۔ حالانکہ اللہ خود قرآن کے اندر گواہی دیتا ہے یہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب، ہے ہی ایسا کلام ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور یہ قرآن سننے کی وجہ سے، ذکر سننے کی وجہ سے ان کے تو روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے تو دل ڈر جاتے ہیں، ان کی تو آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، یہ آنکھوں سے آنسو یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو آنکھیں بڑی پسند ہیں، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے جو آنکھوں سے نکلتے ہیں اللہ کو وہ بڑے پسند ہے، اس سے زیادہ اور چیز اللہ کو کوئی محبوب ہی نہیں۔ پہلی چیز، پہلا قطرہ جو انسان کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ آنکھوں سے قطرہ جو انسان جو ہے وہ اللہ کی راستے میں پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دو آنکھیں، یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی ہے جس کی آنکھوں سے یہ قطرہ نکل آتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی اچھی مثال دی ہے کہ اگر آپ دودھ دوتے ہیں کسی اونٹنی کا تو وہ دودھ کو واپس تھنوں میں لے جانا یہ ناممکن ہے، اس طرح جس ایمان والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس کا جہنم میں جانا بھی اسی طرح ناممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کریں، اللہ ہم سے بڑے گناہ ہو گئے، اللہ بڑی خطائیں ہو گئی، اللہ تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، یہ کہہ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے چاہیے، اس سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے غموں کی وجہ سے روتے ہوئے، بڑوں کو دیکھا ہے تکلیفوں کی وجہ سے روتے ہوئے، بڑوں کو دیکھا ہے ڈرامے دیکھ کر روتے ہوئے، اس ایمان والے کے کیا کہنے جو اللہ کا قرآن سن کر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اللہ کے نبی کتنا روتے تھے، مصلے پہ کھڑے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، تہجد کی نماز ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك، ساری رات اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو انہیں عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اللہ اگر تو معاف کر دے تو حکمتوں والا دنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ساری رات اس تلاوت، اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ میں اسلام کی زندگیوں کو پڑھ رہا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر پر جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے اور کسی موقع پر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب قبرستان آتے ہیں، قبر کے پاس آتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آخرت سے سب سے پہلی جو گھاٹی ہے وہ قبر۔ یہ صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اسلام کی زندگیوں کو میں نے پڑھا، اتنا روتے تھے، داڑیاں تر ہو جاتی، مسلے گیلے ہو جاتے۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ مسلے پر کسی چھوٹے بچے نے پیشاب کیا ہے۔
ایک اللہ کے ولی کی اسی طرح میں ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک خاتون آئی، کہا کہ مصلے پر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اسے دھو دو۔ کہا یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ میرے خاوند جب نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی آنکھیں اتنے آنسو بہاتی ہیں کہ مصلی گیلا ہو جاتا ہے۔ آج تو ہماری آنکھیں بھی گیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ خوبی عطا فرما دے کہ جب ہم قرآن سنیں، جب ہم خوف والی آیت سنیں، جب ہم تنہائی میں ہوں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، خشیت الہی ہو، اور اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔